السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ میم سے محبت کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب روشی کو پتہ چلتا ہے کہ شارق کو طلحہ نے اغوا کروایا تھا تو وہ بہت غصے میں ہوتی ہے اور طلحہ سے کہتی ہے، میں نے کال پہ دادا جان اور آپ کی ساری بات سن لی ہے۔ ناظرین، آگے دکھایا جائے گا کہ روشی غصے میں طلحہ سے کہتی ہے کہ اگر کوئی مجھے ہلکے میں لے یا کوئی میری انسلٹ کرے تو میں اسے اتنی آسانی سے بالکل بھی معاف نہیں کرتی۔ تو ناظرین، یہاں پر روشی طلحہ کو اپنی صفائی کے لیے بالکل بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ طلحہ یہ کہہ رہا تھا کہ روشی رکو، مجھے بولنے کا موقع تو دو، لیکن روشی بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ لیکن طلحہ کہتا ہے کہ روشی، شادی کوئی مذاق نہیں۔ روشی غصے سے کہتی ہے کہ یہ مذاق ہی ہے جسے میں پورا کرنے جا رہی ہوں، مجھے طلاق دو ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ تو ناظرین، روشی غصے سے کمرہ چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو طلحہ روشی کو آواز دیتا ہے کہ روشی رکو، لیکن وہ طلحہ کی آواز نہیں سنتی اور چلی جاتی ہے۔ جب طلحہ غصے سے بولتا ہے تو اس کی آواز سن کر طلحہ کا بابا اور موہت بھی آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آگے دکھایا جائے گا کہ روشی کہتی ہے، بابا میں گھر جا رہی ہوں۔ تو طلحہ کا بابا کہتا ہے، بیٹا تم 1000 بار اپنے گھر جاؤ والدین کے، لیکن بیٹا اس طرح ناراض ہو کر نہیں۔ لیکن ناظرین، روشی بہت غصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے، بابا مجھے آپ سے اور موہت سے کوئی شکایت نہیں، پر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تو ناظرین، موہت روشی کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے، روشی مت جاؤ، لیکن روشی نہیں سنتی۔ لیکن جب موہت کہتا ہے کہ روشی ماما مجھے چھوڑ کر مت جاؤ تو سب بہت حیران ہو جاتے ہیں اور روشی بھی موہت کو گلے لگا لیتی ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب طلحہ کا بابا کہتا ہے، موہت تمہاری روشی ماما اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ تو ناظرین، پھر آگے دکھایا جائے گا جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ روشی کا دادا جان کہتا ہے، میں تمہیں شارق سے بچانے کے لیے طلحہ کا ساتھ کیوں نہ دیتا۔ تو پھر ناظرین، دادا جان روشی کو ساری بات سمجھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، نہ تمہارے بابا کو، نہ دادی کو، نہ ماما کو، تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر ناظرین، روشی خوشی خوشی سے دادا جان کو گلے لگا لیتی ہے اور دادا جان کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے۔ پھر ناظرین، دکھایا جائے گا کہ طلحہ روشی کو لینے کے لیے دادا جان کے گھر آ جاتا ہے اور روشی طلحہ کو معاف کر دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ خوشی خوشی دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس دن کا انتظار تھا تو یہ دن آ ہی گیا کہ روشی اور طلحہ کی ناراضگی ختم ہو گئی، وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر دکھایا جائے گا کہ طلحہ کہتا ہے، فرض کرو کہ تم نے شارق کو جان سے مار دیا اور اگر قتل کے الزام میں پکڑی جاتی تو پھر کیا کرتی؟ روشی کہتی ہے کہ میں اسے ایسے مارنا تھا کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی، کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہوتا، کہ اگر کوئی پوسٹ مارٹم بھی کرواتا تو بھی نہ پتہ چلتا۔ تو ناظرین، طلحہ جب روشی کے ساتھ اپنے روم میں آ جاتا ہے تو مذاق میں کہتا ہے کہ تمہارا کیا بھروسہ، مجھے تو اب تم سے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں تم مجھے نہ مار دو۔ تو روشی کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گی۔ تو ناظرین، آگے دکھایا جائے گا کہ طلحہ اور روشی، طلحہ کہتا ہے روشی کو کہ بہت ایمرجنسی ہے، جلدی آؤ۔ روشی بہت پریشان ہوتی ہے کہ ایسی کون سی ایمرجنسی ہے۔ تو ناظرین، آپ سب بھی بتائیں کہ ایسی کون سی ایمرجنسی ہو سکتی ہے جو اتنی جلدی طلحہ روشی کو لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ اینڈ ہونے والا ہے